بسم اللہ آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی میرے لیے نہایت ہی محترم، آپ سب کے لیے نہایت محترم جناب احسن منیر صاحب، میاں زاہد حسین صاحب، مسعود نقی صاحب، راشد ہاشمی صاحب، اور یہاں پہ موجود ویسے تو روز لال کمیٹی کے لیے وہ چاند دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وہ چاند جو ہے مفتی منیر الرحمان صاحب، جن کی نور کی اور روشنی سے پورا ملک منور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پہ موجود سیلانی ویلفیئر کے تمام منتظمین، جناب رشید فاروقی صاحب سرپرست اعلیٰ، یہاں کے صدر، جنرل سیکرٹری، دیگر تمام عہدیداران اور جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ موجود تمام سامعین، السلام علیکم۔ جناب عامر اقبال ملکی صاحب نے جس ڈیٹیل سے جس تفصیل سے ادارے کے بارے میں بتایا ہے، وہ سن کے یقین کریں کچھ لمحے کے لیے حیرت کی کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 50,000 آدمی، 50,000 آدمی، نہ کہ صرف 50 آدمی کو بغیر کسی تعطل کے ڈیلی کھانا کھلانا، ان کی حفاظت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھتا ہوں کہ خصوصی انعام ہے، آپ لوگوں کے لیے خصوصی کرم ہے کہ جس طریقے سے آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ کیونکہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں اور جو آپ کا پروجیکٹ دیکھا اس سے اندازہ ہوا کہ اگر ویسے تو ادھر بہت بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں شہر کے، اس ملک کی فلاح بہبود کے لیے یا اس ٹائپ کے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کوئی ادارہ نبھا رہا ہے تو میں ذرا بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے کہ وہ تمام چیزیں میں بڑی حیرت ہوئی دیکھ کے کہ جو کام اس حکومت کے کرنے کے، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ حکومت کے لوگوں کو لا کے بتانا چاہیے کہ نظام میں حکومت جو چلایا جاتا ہے اس میں جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں بالخصوص سب سے پہلے خوراک، صحت، تعلیم، جیسا آپ نے کہا کہ معاشی طور پہ قرضے کی فراہمی، اجتماعی شادی کرنا اور میڈیکل کے بعد فوری طبی امداد، یہ تمام امور وہ ہیں جو حکومت کے وقت کو کرنے ہوتے ہیں، اور یہ حکومت ہی اسی کو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چلانا چاہیے، اور جس خود اسلوبی کے ساتھ یہ ادارہ یہ تمام چیزیں چلا رہا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ان کا بڑا کرم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں پھر ایک مرتبہ بڑی دل کی گہرائی سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ جو بنیادی معاشی مسائل ہیں اس ملک کے عوام کے، وہ جس بہادری کے ساتھ، جس جوش ولولے کے ساتھ آپ لوگ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ثابت قدم رکھیں اور ایسی آپ پہ اپنی غیب کی امداد جاری اور ساری رکھیں تاکہ آپ کہیں نیٹ ورک اور بڑھیں، 50,000 کی جگہ اللہ کرے یہاں پہ لاکھ آدمی روز کھانا کھائیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ آپ کی پبلسٹی کرتے ہیں، نہ کوئی شو آف کرتے ہیں، نہ کوئی تصویریں کھینچاتے ہیں، بالکل میں اس بات کا علم ہے۔ میں کیونکہ ڈیفینس پہ رہتا ہوں، میں اکثر وہاں سے جو آپ کا ایک آؤٹ لیٹ وہاں پہ ہے اپنا اس میں پردیسی بھائی کی شادی بڑے بجا وغیرہ، میں اکثر وہاں پہ لوگ کھانا کھاتے دیکھا۔ سب سے اچھی بات جو میں یہاں پہ انٹروس کروں گا کہ بے شمار ادارے کھانے کھلاتے ہیں، بڑی نمود نمائش کرتے ہیں، بڑے اس کا ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی تذلیل ہوتی ہے، جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بیچارے ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن یہ سیلانی ویلفیئر واقعی ادارہ ہے۔ میں نے جتنی بار وہاں پہ لوگوں کو کھانے کھاتے ہوئے دیکھا، اتنے آرگنائز طریقے سے، بلکہ ویٹر ان کو کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، یا منظم طریقے سے ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بڑے طریقے اور طریقے کے ساتھ ان کی کسی قسم سے بھی کسی احساس سے ویلیو میں نہیں دیا جاتا، ان کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے یہ فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دے۔ منیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا کہ منیر صاحب جیسے لوگ ان کو آپ نے چیف گیسٹ بنایا، ہماری تو بڑی کلوز محسوس ہے، منیر صاحب کی شفقت ہمارے ساتھ ہے، یہ وجہ ہے کہ آج پارٹی کی سیرمنی اور دیگر تمام جگہوں پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہیں کی سرپرستی کی وجہ سے ہم آج موجود ہیں۔ منیر صاحب کا نام بھی خدمت خلق کے حوالے سے کوئی ڈھنگا چپا نہیں ہے، میں بھی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ بے شمار اسپتال، بے شمار کالج، بے شمار یونیورسٹیز، اسکول، مدارس، یہ ایک طویل فہرست ہے جو منیر صاحب کے سے اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کام ڈالا ہوا اور بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو نبھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت سے لوگوں کو ان کی خدمات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس چیز کو ایکسپوز کیا جائے، اور کسی بھی حوالے سے اگر کوئی آدمی ان کے پاس گیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ صبح 8 بجے اپنے دفتر جاتے ہیں اور 10 بجے تک 9:30 بجے تک یہ اپنے کام کرتے ہیں، اس کے بعد 10 سے لے کے رات کے 10 بجے تک کے یا آپ لوگ ہم جیسے لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے، اس طریقے سے ان کی سرپرستی ہمارے سروں پہ قائم رہے اور اس طریقے سے اس شہر کی، اس ملک کی خدمت کرتے رہے۔ میرے صاحب ان کے خاص پیش رفت کرتے ہیں، ان کے تمام امور میں
اور سینئر ایسٹ سے ہمارے کاٹی کا سربستی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی خدمات بھی فلاحی حوالے سے بے شمار ہیں. تو میں سب مناسب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو زیادہ آپ کے سامنے بیان کروں. پروگرام آپ کا ہے، لیکن آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیلانی ملبر کے خاص طور پہ کہ آپ نے عزت کی ہمیں بلایا. آج اس سارے شہر میں کچھ نیکی کمانے کا حصہ ہمیں موقع فراہم کیا. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سید جوہر علی قطاری چیئرمین کاٹی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ہمارے درمیان محترم جناب حاجی عبدالرؤف صاحب جو کہ اس ادارے کے ٹرسٹی ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. عامر اقبال مدنی صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن ایک میرے خیال سے نقطہ شاید ان سے مس ہو گیا کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ 1400 خاندان کی کفالت بھی کرتا ہے اور جس میں 6,000 سے لے کر 12,000 روپے پر منتھ جو ہے ان کی کفالت کے لیے وہ کام کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایوریج اگر نکالا جائے تو پر منتھ 250 ایسی شادیاں ہیں جو کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کرواتا ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا نئے کام ہے. حضرت گرامی میں درخواست کروں گا، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت کہ جو کہ بحثیت کورنگی کے سابق چیئرمین 2 مرتبہ منتخب ہوئے. حکومت پاکستان نے آپ کی سماجی، آپ کی بزنس کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ستارہ امتیاز سے بھی آپ کو نوازا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان بزنس مین انٹلیکچوئل فورم کے آپ چیئرمین ہیں. ایک نہایت عمدہ شخصیت، سب کے لیے ہیلپ کرنا، سب کو اپنی زندگی کا ایک ایسا مقصد بنایا ہوا ہے. اور محترم جناب ایس ایم منیر صاحب کی طرح وہ بھی اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کے کام کیا جائے. میں درخواست کروں گا محترم جناب میاں زاہد حسین صاحب آج کی ہماری تقریب کے گیسٹ آف آنر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے بڑے بھائی، میرے استاد اور میری یونیورسٹی آج کے مہمان خصوصی جناب ایس ایم منیر صاحب، اور جیسا کہ ابھی جوہر صاحب نے کہا مفتی صاحب کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کی بہت بڑی شخصیت اور ہمارے ملک کے لیے مفتی صاحب یقیناً بائنڈنگ فورس کا درجہ رکھتے ہیں، لوگوں کو متحد رکھتے ہیں اور حق اور سچ بات اور بے باک بات کرنے سے کبھی جھکتے نہیں. تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ مفتی صاحب نے میرے 2 بچوں کی شادی میں ان کا نکاح مفتی صاحب نے پڑھایا ہے. میں خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے. اور جوہر علی قطاری صاحب اور مولانا بشیر فاروقی صاحب سے میرا کیونکہ تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں بیٹھے ہیں یا نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا مولانا صاحب اپنے آپ کی اپنی نمائش یا اپنا اسکرین پہ آنا پسند نہیں کرتے. اور اسی طرح یوسف لکھانی صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب، ہمارے کاٹی کے سابق قاضی عزیز چیئرمین جناب مسعود علی صاحب، اور ایک بہت بڑی شخصیت راشد ہاشمی صاحب، ہاشمی صوبے کے حوالے سے اور بہت ساری ایسی مصنوعات کے حوالے سے بہت بڑا کام، اور دیگر دوست احباب مہمان، السلام علیکم. میں در حقیقت آج کی اس محفل میں آ کے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں. یہ اتنے عظیم لوگوں کی یہ محفل ہے اور اتنے اچھے لوگوں کی یہ محفل ہے، اتنے بڑے لوگوں کی یہ محفل ہے کہ یقیناً آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور دکھی انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں، آپ کے درجات دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے بہت بلند ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور شاید اسی کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں،
یہاں آ کے ہمیں صحیح معنوں میں یہ احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے لوگوں کے درمیان ہیں اور آپ لوگ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے یہ کار خیر کرتے رہنے کی توفیق دے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں نبیوں پیغمبروں کا کام ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے اسلام کی ترقی یافتہ مثال موجود ہے، حضرت عثمان غنی کی مثال موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی مثال موجود ہے، اور دراصل مسلمانوں نے بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں، اور مسلمانوں نے فلانتھروپی میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور بڑا نام کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر، مسلمان قوم پر جو خاص رحمت رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان قوم دوسروں کے دکھ درد میں برابر شریک ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے اوپر حق جو ہے وہ تمہارے پڑوسی کا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا، اس کے بعد تم پر حق تمہارے محلے کا ہے، پھر شہر کا ہے۔ تو اس طریقے سے در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اسلام نے پاورٹی ایلیگیشن یعنی غربت، اس کا ایسا حل تجویز کیا ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے پڑوسی کے حق سے واقف ہو جائیں اور باشعور ہو جائیں، اور پھر پڑوسی کے بعد محلہ اور پھر شہر کے حقوق سے اگر ہم واقعی آگاہ ہو جائیں، اس کے اوپر عمل درآمد کریں، تو ہمارے یہاں غربت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام ہے، اسی طرح خیرات کا نظام ہے، اسی طرح صدقات کا نظام ہے۔ تو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے درجہ بدرجہ ایسی درجہ بندیاں کرتی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل درآمد کریں تو یقیناً ہم غربت کے دائرے سے، محتاجی کے دائرے سے نکل سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اس جذبے اور اس روح کو آگے بڑھائیں۔ آج یہ تقریب جو ہے، اور ہمیں سیلانی ٹرسٹ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، جہاں آگے بہت کچھ پتہ چلا، لیکن ایک چیز جیسا کہ دوست اندازی صاحب نے کہا کہ ہم اکثر پرانی انڈسٹریل ایریا میں دیکھتے ہیں کہ وہ سیلانی کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے سینکڑوں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیفینس میں اور مختلف جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو